الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد خالق کی کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر ماہ محرم الحرام کی مسلسل 10 نشستوں میں سے آخری اور 10ویں نشست میں موجود ہیں۔ سنہ ہجری 1444 کی محرم الحرام کے یوم عاشور میں ہم موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا، بانی محفل کا ہم تمام کو بلانا، ہمارا سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس بابرکت شب کے صدقے، اس مبارک جگہ کے صدقے اور نیک لوگوں کے تذکرہ بالخیر کے صدقے ہم تمام کی بگڑیاں بنا دے۔ جو الجھے ہوئے ہیں وہ سلجھ جائیں، جو سلجھے ہوئے کام ہیں وہ سلجھے ہی رہیں، جو بیمار ہیں وہ صحت و عافیت پا جائیں۔ بالخصوص ہماری مسجد کے روح رواں جناب رحمت علی صاحب حفظہ اللہ، ان کی اہلیہ شدید بیمار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب گھر میں اہلیہ بیمار ہو جائے تو گھر کا سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جلد انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو صحت و عافیت میں ہیں اللہ ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام نصیب فرمائے، دوائیوں کی محتاجیوں سے ہم تمام کو محفوظ و مامون فرمائے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و دائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس مبارک اور مقدس اور پر رونق محفل میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کے 20ویں پارے سے شروع ہو کر 21ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نشان 74 ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی وہی ہمیشہ کی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ لوگ جانتے۔ آیت نمبر 60 61 64 ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ اچھا، اس آیت نمبر 64 میں بھی ایک خوبی ہے، ایک خوبی اچھی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہے، اور ہم نے واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے لیے جو آیت تجویز کیا ہے وہ 64 ہجری ہے، قریب قریب ہے۔ اور اس سے پھر مزید اور قریب یہ ہے کہ 6 اور 4 کو اگر باہم جمع کر لیجئے تو وہ 10 بنتا ہے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں ہم موجود ہیں، تو ایک اچھی نسبت ہو گئی نا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس آیت مقدسہ کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے،
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہمیشگی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کے تو لوگ جانتے، اے کاش کے لوگ جانتے. ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجیے، ابتدائیہ یہ سمجھ لیجیے کہ جو شخص جس چیز کو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کی حقیقت اور اس کی اوقات سب سے زیادہ جانتا ہے. جو شخص جس چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، مثلا کوئی شخص اگر کسی الیکٹرانک چیز کو بنانے والا ہے تو وہ اسے بہت سنبھال کے استعمال کرتا ہے. اسے معلوم ہے اس میں جو پرزے لگے ہوئے ہیں کتنے نازک ہیں اور کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کتنی دیر چل سکتے ہیں. لیکن جو اسے بنانے والا نہیں ہے وہ بے فکری سے چلاتا ہے، اور بالآخر ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز جو مہینے چلنے والی ہے وہ ہفتے میں خراب ہو جاتی ہے. لیکن وہی چیز جو بنانے والا اسے چلاتا تو سالوں چلا لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر جو مٹیریل لگے ہیں وہ کہاں تک چل پائیں گے. تو جو شخص کسی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. عام طور پر یوں سمجھ لیجئے جو ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں کا کھانا نہیں کھاتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے بنا ہے. لوگ تو اسے بہت ہی لذیذ اور مہنگا سمجھ کے کھا رہے ہیں، وی آئی پی سمجھ کے کھا رہے ہیں، لیکن ہم نے کیسے بنایا ہمیں معلوم ہے. اکثر و بیشتر بعض اچھے بھی جگہ ہیں، لیکن یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، یہ تو ساری چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں دیمک چل رہے ہیں، چوہے اچھل رہے ہیں غیر موجودگی میں، کاکروچ چل رہے ہیں، تو ساری چیزیں تو وائرل ہو جاتی ہیں. تو جو وہاں کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کن کن چیزوں سے مل کے بنی ہیں، اس میں پانی کتنا لگا ہے، ہمارے پسینے کتنے لگے ہیں، اس میں گوشت کتنا ہے اور دیگر اور چیزوں کی غلاظت کتنی ہے. اسی وجہ سے لوگوں کے سامنے تو وہ اسے خوشنما بنا کر پیش کرتے، لوگوں کے سامنے تو وہ اسے عمدہ ڈش بنا کر، مہنگا ڈش بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن خود کھاتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کولڈ ڈرنک کمپنی میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ خود یہ نہیں پیتے، وہ گھر سے پانی لے کر جاتے ہیں، وہی استعمال کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک پینے کی چیز نہیں ہے، لوگ اسے آب حیات سمجھ کے، آب شفا سمجھ کے پی رہے ہیں، حالانکہ یہ بیماریوں کا گھر ہے. تو جو وہاں کام کرنے والے ہوتے اکثر و بیشتر وہ استعمال نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، شربت ہے، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں اور صحت افزا چیزیں ہیں. کولڈ ڈرنک نہ صحت افزا ہے اور نہ ہی اچھی چیز ہے. اگر بیمار پیے تو مزید بیمار ہو جائے اور اچھا پیے تو مزید بیمار ہو جائے، اس کا معاملہ یہ ہے. لیکن اس بیماری کو ہم خرید کر پیتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنک پیو گے تو تم پہاڑوں پر چڑھ جاؤ گے، کولڈ ڈرنک پیو گے تو تم بہت ہی ناممکن کام بھی کرنے لگ جاؤ گے. تو پھر جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنک پینے سے بندہ پہاڑوں پر چل جاتا ہے، ماؤنٹین عبور کر لیتا ہے، تو پھر وہ پینا شروع کرتا ہے. اور بالآخر ایسا ہوتا ہے پہاڑوں پر کیا چڑھے گا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ باتھ روم پہ بھی نہیں چڑھ سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسے بناتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ یہ پینے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے پینے کی چیزیں بہت بنائی ہیں، یہ تو غیر ملکیوں کی ایک سازش ہے کہ وہ کسی طرح سے ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. کبھی گٹکا منہ میں ڈلوا کر اور کبھی کولڈ ڈرنک کے نام پہ آب حیات پلا کر، آب حیات کے نام پر اور طاقت کے نام پر کولڈ ڈرنک پلا کر ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پر بھی. اور آج کا نوجوان ہر طور پر کمزور ہے، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے اور ذہنی طور پر بھی کمزور ہے. اور اس کی وجہ علماء سے زیادہ کوئی نہیں جانتے، اور اس بات کے لیے علماء سے زیادہ نہیں جانتے. آئے دن دارالافتاء میں طلاق کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ جسمانی طور پر کمزور ہے. طلاق کی وجوہات اکثر و بیشتر طلاق کی وجوہات یہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خوب کھاؤ پیو اور کولڈ ڈرنک چڑھا لو تو وہ طاقتور ہو جائے گا اور کھانا ہضم. کسی دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ کولڈ ڈرنک پینے سے آپ کا کھانا ہضم ہوتا ہے. یہ کھانا ہضم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. وہ جو آپ ڈکار لیتے ہیں نا وہ تو اس کے اندر کے غبار ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈکار لے رہے ہیں، اور آپ ڈکار لیتے ہیں سمجھتے ہیں کھانا ہضم ہو گیا. کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ تو اس کے اندر کا ابال ہوتا ہے، وہ ابال آپ کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ سب جال سازیاں ہیں. بتلانا مقصود کیا ہے؟ بتلانا مقصود یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے. اسی وجہ سے وہ بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے. لوگ اسے سونا سمجھ رہے ہیں، یہ پیتل بھی نہیں ہے.
لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، میں تو برا بھی کہنے سے اسے باز رہا ہوں، تو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں۔ تو دنیا بنانے والے نے دنیا بنائی ہے، دنیا اللہ نے بنائی ہے نا، تو اب اللہ سے بھی پوچھ لیں۔ ہم تو اس دنیا کو سونا سمجھتے ہیں، ہم تو دنیاوی کاروبار کو اور دنیاوی کامیابی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہاں تک کہ اب اسکول اور کالجز میں اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جب اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے طلباء کو یہی درس دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھے برے تو ہر جگہ میں لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن بات تو عمومی کی ہو رہی ہے۔ علماء میں بھی اچھے برے علماء ہوتے ہیں، اور ہم بیان کرتے ہیں کہ اچھے علماء کون سے ہیں، برے۔ تو ایسے ڈاکٹروں میں بھی ہیں، اور دیگر ریاستی اداروں میں بھی ہیں، حکومتی اداروں میں بھی ہیں، انصاف کے اداروں میں بھی ہیں۔ بہت سے وکیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے مجبوریوں سے فائدے اٹھانے والے ہوتے ہیں، انہیں ڈرا دھمکا کر ان سے نکلوانے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی مجبوریوں سے، ان کی بیماریوں سے، بیماری چھوٹی سی ہوتی ہے، ڈرا کر ان سے پیسے لے لیتے۔ اس قدر زیادہ اینٹی بائیوٹک لکھ دیں، حالانکہ آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہیں تجربہ کچھ نہیں ہوتا ہے، نقل کر کے ڈگری لے لی ہے، اب ڈاکٹر تو بن گئے، تو اب کیا کریں؟ تو اب اس زمانے میں تو اینٹی بائیوٹک کا ہی دور ہے نا، 4 اینٹی بائیوٹک دے دیے، ایک تو چلے گا، 4 جگہ تیر مار دیے، ایک تو چلے گی، تو ہوتا یہی ہے۔ اور بعض ڈاکٹر جب ان کی پرچی، دوائیوں کی پرچی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ بس آپ میڈیکل اسٹور میں جائیں اور ایک طرف سے کھانا شروع کریں، اور پھر جب کھانا ختم ہو جائے تو پھر وہاں سے دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ اتنی دوائیاں ہوتی ہیں ان میں، تو کیوں ہوتی ہے؟ اینٹی بائیوٹک تو ایک ہی کے لیے کافی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ نہیں چلا تو یہ چل جائے، یہ نہیں چلی تو وہ چل جائے، کوئی تو ایک چلے گی۔ تو ایسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو پیسے لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، جو اگر کوئی غریب آ جائے اور کہے میرے پاس فیس نہیں ہے تو وہ اللہ واسطے دے دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ مذہبی اداروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے باہر ہی انہوں نے لگا دیا ہوتا ہے کہ مذہبی ادارے، مدرسے یا جامعہ کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم فیس نہیں لیں گے۔ ایسے بھی ہیں ڈاکٹر، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ جس نے پڑھائی ہی اسی نیت سے کیا ہے کہ اس نے دنیا کمانا ہے، تو پھر وہ دنیا کماتا ہے، چاہے وہ حلال ذرائع سے آئے یا حرام ذرائع سے آئے، وہ دنیا کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اس زمانے میں سب سے اچھا وکیل وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اور سب سے صفائی سے جھوٹ بولنے والا ہوگا۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے LLB کی ہے، لیکن انہوں نے وکالت چھوڑ دی، کہا کہ یہ فیلڈ ایسا ہے کہ یہاں آپ جھوٹ نہ بولیں، کوئی آپ کو لے گا نہیں۔ یہاں بڑا وکیل وہی ہوگا جو زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنانے والا ہو۔ جو اچھے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں، اکثر بات تو اکثریت کی ہو رہی ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم تو دنیا کو ہی سونا سمجھ رہے ہیں، اور ہم دنیا کی کامیابی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کامیابی مل جائے، کوئی پوزیشن مل جائے، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی وکالت مل جائے، یا کوئی عدالت مل جائے، کوئی حکمرانی مل جائے، کوئی پوزیشن مل جائے تو میرے لیے بادشاہت ہو جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بہت ہی اچھی چیز ہے، دنیا بڑی میٹھی چیز ہے، دنیا میں ہی سب کچھ ہے۔ اے رب جس نے دنیا بنائی ہے، مولا تو ہی بتا دے، تو بنانے والا ہے، اور بنانے والا چیز کی اوقات اور حقیقت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ مولا تو ہی بتا دے کہ تیری نظر میں، تیرے نزدیک دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے، لہذا دنیا کے لیے محنت نہ کرو، آخرت کے لیے محنت کرو۔ اور دنیا کے لیے کہا کہ یہ کھیل کود ہے۔ کھیل کود کیوں کہا؟ کہا کہ کھیل کود کتنا ہی اچھا ہو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، ایسی دنیا ہے جتنی بھی کامیابی ہو جائے ہمیشہ ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 2020 ہو یا کتنی بھی ہو، ایک دن ہے یا 2 دن ہے یا مہینہ ہے، وہ ختم ہونا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت عبدالآباد، ہمیشہ کا گھر ہے، وہ گھر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کھیل کود ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے لہو و لعب استعمال کیا۔ لہو و لعب اس کا معنی ہوتا ہے کھیل کود،
لام تو چشمی ہے اور واو لہون اس کا بھی معنی ہوتا ہے کھیل، اور لام عین اور بے اس کا بھی معنی ہوتا ہے کھیل. تو جب دونوں کا معنی کھیل ہے تو دونوں استعمال کیوں کیا؟ ایک ہی سے کام چل جائے گا، ایک ہی سے کام چل جائے نا. لہون بھی کہہ دے یا لعبن کہہ دے تو کام چل جائے. تو اللہ نے دنیا کے لیے دونوں لفظ استعمال کیا. اس کی وجہ یہ ہے لہون اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں دنیاوی اور اخروی کوئی فائدہ نہ ہو. جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، وہ کھیل ہے تو کھیل ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ماچس کی ڈبی مل گئی اسی سے کھیلنے لگا تو وہ پھر ایک گھنٹوں کھیلتا رہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اور لعبن اس کھیل کو کہتے ہیں کہ اس میں دنیاوی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں ایک چھکا لگائے تو انہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا. آخرت کا تو کچھ نہیں ملتا لیکن دنیا کا تو بہت کچھ ملتا ہے نا. تو لعبن اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں دنیاوی فائدہ ہو، یا لہون بچوں کے کھیل کو اور لعبن بڑوں کے کھیل کو کہتے ہیں. بہرحال لہون و لعب یہ دنیا ہے اور یہ کھیل ہے، اور کھیل کی اوقات یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، اور کھیل کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال اس سے انسان غافل ضرور ہوتا ہے. میچ دیکھنے بیٹھ گئے، اب یہ ختم ہونے والا ہے، اب یہ چھکا لگے گا، اب یہ چوکا لگے گا، اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، آپ ایسے غافل ہوئے کہ چھکے چوکے میں ہی لگے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. جب میچ ہو رہا ہو تو مسجدیں غیر آباد ہو جاتی ہیں، صفیں کم ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں کھیل کود کی چیزیں ہیں اور یہ غافل کرنے والی چیزیں ہیں. بہرحال رب نے ہمیں یہ بتا دیا تم دنیا کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہو، میرے نزدیک دنیا کی حقیقت کھیل کود سے زیادہ نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، دنیا کا معنی ہر چیز، ہر لفظ کا معنی ہوتا ہے نا. جیسے محمد، لفظ محمد اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی ہر زمانے میں تعریف کی گئی. تو کہتے ہیں اللہ نے محمد کا نام محمد اس وجہ سے رکھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کی تعریف ہوتی تھی، پیدائش کے بعد بھی آپ کی تعریف ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی آپ کی تعریف ہوگی، حتیٰ کہ جنت میں بھی آپ کی تعریف ہو رہی ہوگی. اس وجہ سے رب نے آپ کا نام محمد رکھا ہے. تو اسے کہتے ہیں وجہ تسمیہ، یعنی کسی بھی چیز کے نام رکھنے کی وجہ، وجہ تسمیہ. جیسے محمد، رسول اللہ کا نام محمد کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں آپ کی تعریف کی گئی ہے. مسجد کا نام مسجد کیوں رکھا؟ مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، تو یہاں پر لوگ آ کر سجدہ کرتے ہیں نا، اس وجہ سے اس کا نام مسجد رکھ دیا گیا. محراب کا نام محراب کیوں رکھا؟ محراب کا مطلب ہوتا ہے جنگ لڑنے کی جگہ. تو امام جب کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ شیطان سے لڑ رہا ہوتا ہے. خامخواہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں آج امام صاحب نے غلطی کر دی، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ کتنے شیطانوں سے جنگ لڑ رہا ہے. ایک مرتبہ محراب میں آ کر کھڑے ہو جاؤ تو پھر پتہ چل جائے گا کہ امام کیا کر رہا ہوتا ہے. باہر جا کر امام کے بارے میں اونچ نیچ کہہ دینا یا اس کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دینا وہ بہت آسان ہوتا ہے. ایک مرتبہ محراب میں آ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ کر دکھا دو، اتنی جو آواز نکل رہی ہے نا تمہاری اتنی بھی نہیں نکلے گی کہ تم خود سن سکو. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام جو محراب میں ہوتا ہے نا، محراب کا مطلب ہوتا ہے جنگ لڑنے کی جگہ، حربن سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے، اور محراب جنگ لڑنے کی جگہ. تو امام جو ہے نا وہ شیطانوں سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ امام آسانی سے بالکل پنکھے کے نیچے کھڑا ہے. تو ہر چیز کا ایک معنی ہوتا ہے نا. اسے کہتے ہیں وجہ تسمیہ. انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر انس ہے، یہ ایک دوسرے سے انس رکھتا ہے، جانوروں سے بھی انس رکھتا ہے، بال بچوں سے بھی انس رکھتا ہے، تو اس کو کہہ دیا گیا انسان ہے. تو ہر چیز کا ایک معنی ہوتا ہے اور معنی کے لحاظ سے اس کے اندر حیثیت ہوتی ہے. تو دنیا کو رب نے دنیا کیوں کہا؟ دنیا کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی اصل دو ہے، یا تو یہ دنون سے نکلا ہے یا یہ دنا سے نکلا ہے. اگر دنا سے نکلا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے قریب، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ہے نا. دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، تو اس کا ترجمہ قریب ہے نا. تو دنیا کو اگر دنون سے مانے تو دنا سے مانے تو اس کا معنی ہوتا ہے قریب. تو دنیا کو قریب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دو عالم ہیں، ایک عالم آخرت اور ایک عالم دنیا. عالم آخرت کے مقابلے میں عالم دنیا ہم سے قریب ہے، اس وجہ سے اس کو دنیا کہتے ہیں. ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ دنون سے نکلا ہو تو دنون کا معنی ہوتا ہے گھٹیا، خسیس، بے قیمت، بے حیثیت. بے حیثیت چیز کو، گھٹیا چیز کو دنیا کہتے ہیں.
اور یہ صرف گھٹیا نہیں ہے بلکہ یہ دنون کی اس میں تفضیل ہے. جیسے کبرن کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا. اب اگر بہت بڑا مذکر ہو تو اس کے لیے اکبر استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، علی اکبر. اور چھوٹا ہو تو اس کے لیے اصغر استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر بڑی کوئی خاتون ہو تو اس کے لیے اکبر کے مقابلے میں کبرا استعمال کرتے ہیں، جیسے جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا. کبرا اکبر کے مقابلے میں کبرا، اکبر مذکر کے لیے اور کبرا مؤنث کے لیے معنی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا اور یا کبرا بہت بڑی. تو دنیا جو ہے نا مؤنث اس میں تفضیل ہے اور اس کا معنی ہے ادنا، بہت انتہائی خسیس مرد کو ادنا کہیں گے، اور اگر وہ عورت ہوگی تو ادنا کے مقابلے میں ہے دنیا، جیسے کبرا اکبر کے مقابلے میں کبرا. تو انتہائی خسیس اور گھٹیا عورت کو دنیا کہتے ہیں. چونکہ دنیا مؤنث ہے اس وجہ سے اس کے لیے دنیا کا لفظ استعمال کیا گیا. مطلب کیا ہے؟ انتہائی گھٹیا، خسیس اور بے قیمت چیز کو دنیا کہتے ہیں. رب نے دنیا کا نام دنیا رکھ کے ہی بتایا ہے کہ یہ قابل التفات چیز نہیں ہے، یہ محبت کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ توجہ والی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ گھٹیا چیز پر آپ کیوں کر توجہ کریں گے؟ گھٹیا اور خسیس چیز کی جانب آپ کیوں وقت لگائیں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ادنا کے اعلیٰ کی طرف ترقی کریں، اعلیٰ چیز کی طرف یا اعلیٰ کام کی طرف توجہ کریں. دنیا کا نام ہی دنیا کا مطلب ہے گھٹیا چیز، اور یہ لغوی تعریف ہے. امام راغب اصفہانی نے لکھا اور ہر عالم نے لکھا ہے، دو رائے اس کی نہیں ہے. انتہائی گھٹیا، بے قیمت، خسیس اور حقیر چیز کو دنیا کہتے ہیں. تو رب نے دنیا کا نام دنیا رکھ کے بتایا ہے یہ محبت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ خسیس اور قابل نفرت چیز سے کوئی محبت نہیں کرتا. گھٹیا چیز سے ہم تو اعلیٰ ہے نا، ہمارے لیے ہے کہ ہم اعلیٰ چیز سے محبت کریں. اعلیٰ کبھی گھٹیا چیز سے محبت نہیں کرتا. اور اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو انتہائی آسانی کے ساتھ بیان کیا کہ سب سن لے. کہتے امام بیہقی نقل کرتے ہیں شعب الایمان میں، اور حافظ المنذری نے نقل کیا اسے الترغیب و ترہیب میں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، غلاظتیں نکل رہی تھی، تعفن پھیل رہا تھا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوڑے کی طرف سے گزرنا ہو جائے، مجبوری ہو جائے، دوسرا راستہ بند ہو یا دوسرا راستہ معلوم نہ ہو تو اسی راستے سے گزرنا ہے. تو اب کوڑے دان سے ہم گزریں اور کوئی مردار پڑا ہو جس سے تعفن اٹھ رہا ہو تو ہم کس طرح سانسیں روک کر گزرتے ہیں. تو صحابہ کرام بھی سانسیں روک کر اپنے ناک کو انگلیوں سے دبائے ہوئے گزرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو 1 روپے میں یہ خرید لے؟ ہے کوئی جو 1 روپے میں یہ مردار بکری مجھ سے خریدے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 1 روپے تو بہت ہے، یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا. تو اس جگہ رسول اللہ نے فرمایا جس جگہ جس طرح تمہاری نظر میں یہ مردار بکری بے قیمت ہے، حقیر ہے، رذیل ہے، ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہے. تو اے لوگوں، دنیا میں دل لگانے کے بجائے آخرت کی جانب دل لگاؤ. جو قرآن نے بتایا، جو اللہ نے بتایا، جو رسول اللہ نے بتایا اور جو صحابہ نے بتایا، اسی کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کا جب دور خلافت آیا نا، ظاہر ہے کہ جب امام حسین کا ذکر ہوگا صحابہ کرام کا ذکر تو ہوگا. یہ ہمارا مزاج ہی ہے، سننے والوں کا بھی مزاج ہے اور کہنے والوں کا بھی مزاج ہے. اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے پہلے جنہوں نے بیان کیا انہوں نے بھی صحابہ کرام کا ذکر بالخیر کیا ہوگا، جان کر کیا ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی دور حکومت آئی نا تو مشرق و مغرب میں اسلام پھیل گیا اور ہر جگہ سے جس بستی کو فتح کرتے، جس شہر کو فتح کرتے وہاں سے مال غنیمت آتا. ایران فتح ہوا اور ڈھیروں مال غنیمت آیا. ایران کا جو بادشاہ تھا نا اس کے کنگن بھی آئے، اس کا پٹکا بھی آیا اور اس کے محل میں سونے کی قالین بچھی ہوئی تھی دور تک. تو جب وہ آیا نا تو صحابہ کرام نے اس سونے کی قالین کو کدالوں سے توڑا اور توڑ کر کیلو کیلو، یہ تو کیلو کیلو بھی میں کم بول رہا ہوں، ایک خطیر وزن کے حساب سے، ایک مہنگے وزن کے حساب سے ہر ایک صحابی کو ملا. جو وہاں شریک تھے اور جو شریک نہیں تھے انہیں بھی ان کے حق کے مطابق ملا. تو کس قدر مال آیا ہوگا. تو کہتے ہیں حضرت امیر المومنین جب مال رکھا ہوا ہے، جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی کے، تو کہتے ہیں آپ رو رہے ہیں. اسے بھی امام بیہقی نے نقل کیا. تو عرض کرنے لگے امیر المومنین اللہ نے اسلام کو عزت دی،
اسلام کو وقار دیا، اتنی بلندی دی، اور اسلام کے وقار کی وجہ سے اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی. یہ تو خوشی ہونے کا وقت ہے، یہ تو رب کی بارگاہ میں شکرانے کا وقت ہے. آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عداوت بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غفلت بھی آتی ہے. تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی وجہ سے تم میں غفلت آ جائے، تم میں دنیا داری آ جائے، ایک دوسرے سے بغض و عناد ہو جائے، لہذا میں تم پر شفقت کرتے ہوئے آنسو بہا رہا ہوں. تو رب ذوالجلال کا فرمان یہ ہے کہ دنیا خسیس چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے جس وقت دنیا کو بنایا، دنیا بنانے کے بعد رب نے کبھی بھی رحمت کی نظر سے دوبارہ دنیا کو دیکھا نہیں. رب کی نظر میں اس قدر یہ گھٹیا ہے، گھٹیا مخلوق ہے کہ رب نے جب سے دنیا بنائی اس کے بعد سے رب نے دوبارہ دیکھا نہیں. پھر سوال یہ ہے کہ پھر دنیا بنائی کیوں؟ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن اللہ کی وہ اچھی مخلوقوں میں سے نہیں ہے، گھٹیا مخلوقوں میں سے ہے. خنزیر بھی انہی میں سے ہے نا، یہ اچھی چیز تو نہیں ہے، لہذا لیکن بہرحال وہ اللہ کی مخلوق تو ہے. تو اللہ کی مخلوق بہت ساری ہیں، اللہ نے پھر کیوں بنایا؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. بہرحال رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا اس کے بعد سے اللہ نے دوبارہ نظر رحمت سے دنیا کی طرف دیکھا نہیں. فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ ایک کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پینے بھی نہیں دیتا، سب مسلمانوں کے لیے دیتا. اللہ کی نظر میں اس کی وقعت ہی نہیں ہے، جو چاہے لے لے. جیسے کچرا ہوتا ہے ہم باہر پھینک دیتے ہیں، جو چاہے لے لے، جس کی ضرورت ہے. تو ہماری ضرورت نہیں ہوتی تو ہم نہیں لیتے، جو کچرے اٹھانے والے ہیں وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی حیثیت اور دنیا کی وقعت رب کی نگاہ میں اگر مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب سب کا سب مسلمانوں کو دے دیتا، ایک کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی پینے بھی نہیں دیتا. جب یہاں تک آ گئے تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان سنیں جسے امام بیہقی نہیں لکھا شعب الایمان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے اچھا یہ بتاؤ کہ ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چلا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگے حضور وہ ایک ہے تو بھیڑیا، خوخار ہے، درندہ ہے، وہ کیا کرے گا بکریوں کے ریوڑ میں جا کر؟ وہ تو ایک کو پھاڑے گا، ایک کو نوچے گا، ایک کو مارے گا، ایک کو تباہ کرے گا، حتیٰ کہ وہ پورا ریوڑ بگاڑ دے گا، تہس نہس کر دے گا. اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بھوکا بھیڑیا ایک بکریوں کے ریوڑ کو جتنا نقصان نہیں پہنچاتا، ایک دین کا محبت کرنے، ایک دنیا سے محبت کرنے والا اس سے بڑھ کر دین کا نقصان پہنچاتا ہے. یعنی ایک بھوکا بھیڑیا بکری کے ریوڑ کا اس قدر نقصان نہیں کرتا جتنا دنیا دار دین دار کا کرتا ہے. اب یہاں تک آ گئے تو پھر اب سمجھنا مشکل نہیں ہے، واقعہ کربلا کا اولین سبب یہی تھا. ایک طرف دنیا دار تھے اور ایک طرف دین دار سے. جب ہم سنتے ہیں نا واقعہ کربلا تو ہم سوچتے ہیں کہ یار امام حسین کا نام جب ہم سنتے ہیں ادب سے سر جھک جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال بھی آتا ہے کاش اگر ہم وہاں ہوتے امام حسین کا ساتھ دیتے اور ایسا ہونے سے ہم روک دیتے. یہ ہمارے دل میں جذبات ہوتے ہیں. تو امام حسین اور آپ کے سارے رفقا ان کے سامنے موجود تھے، انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیا ان کے پاس روایات موجود نہیں تھی؟ کیا وہ دیکھنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ سننے والے نہیں تھے؟ امام حسین اگر نہ بھی کہتے کہ میں حسین ابن علی ہوں تو آپ کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ جو نہ دیکھنے والا ہے وہ بھی سمجھ جائے کہ یہ حسین ابن علی ہے. تو وہاں تو آپ کو شناسا لوگ تھے، آپ کو پہچاننے والے تھے. اس کے باوجود انہوں نے آپ کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ اس کے باوجود انہوں نے آپ کی مخالفت کیوں تھی؟ تو فقط اس کا ایک ہی سبب ہے کہ وہ دنیا دار ہو گئے تھے. اور دنیا دار ہونے کی بیماری یہ ہے کہ جس کی نظر میں پیسوں کی چمک آ جائے حق دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، جس کے کانوں میں پیسوں کی گھن گھرچ آ جائے وہ حق سننے سے معذور ہو جاتا ہے. تو وہ دیکھنے والے تھے، سننے والے تھے، لیکن اگر حسین ابن علی کا ساتھ دیتے دنیا جاتی، اگر ان کی مخالفت میں آتے تو دنیا آ جاتی. تو انہوں نے دنیا کا ساتھ دیا، حسین ابن علی کو چھوڑ دیا.
لہذا اب سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کا بنیادی سبب کیا ہے. یہی بنیادی سبب ہے، اور یہ اس زمانے میں بھی ہوتا رہا اور اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے. ہر زمانے میں کربلا ہے، ہر زمانے میں لوگ موجود ہیں، کہیں حسینی بھی ہیں، کہیں یزیدی بھی ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ علماء موجود ہوتے ہیں ان کے باوجود، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ عالم نبیل ہیں، فاضل جلیل ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود جب دنیا آگے آ جائے، جب حکومت آگے آ جائے، سیاسی وابستگی آگے آ جائے، تو پھر کیوں ان کا ساتھ نہیں دیتے، پھر کیوں ان سے ہٹ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے. ساری دنیا کو معلوم تھا وہ ایسا حافظ قرآن ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن سنا سکتا ہے. ساری دنیا کو معلوم تھا کہ وہ ایسا بخاری جاننے والا ہے، ساری دنیا میں ایسا بخاری جاننے والا کوئی نہیں. ساری دنیا کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کو جاننے والا، آپ کے شمائل کو جیسا وہ بیان کر سکتا ہے، کوئی بیان کرنے والا نہیں تھا. ساری دنیا جانتی تھی عالم تو بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا عالم ہے کہ ساری دنیا میں وہ یکتا تھا، وہ یکتا تھا، وہ یکتا تھا. جب جانتے ہیں تو اس کے باوجود کیوں اسے گھسیٹا گیا، کیوں اسے قید و بند کی زندگی میں ڈالا گیا، کیوں اسے تکلیف دی گئی، کیوں سیاسی جماعتوں نے اس کا ساتھ نہ دیا؟ حتیٰ کہ جب اس کا وصال ہو گیا، تمام سیاسی جماعتیں تعزیت کرتی رہیں، سیاسی جماعتوں کے قائدین تعزیت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ وہ بہترین عالم دین تھا. وجہ کیا ہے؟ جب وہ زندہ تھا، جب وہ قید و بند کی زندگی میں گزار رہا تھا، اہل سنت کے سروں پر تاج شاہی کی طرح وہ اسیری کاٹتا ہے، بادشاہی کی طرح. جب وہ ایسا تھا تو پھر لوگوں نے ساتھ کیوں نہ دیا؟ ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ساتھ دیتے سیاسی وابستگی جاتی، دنیا جاتی ہے، اور اگر ان کا ساتھ نہ دیتے تو سیاسی وابستگی بھی برقرار رہتی، کرسی بھی برقرار رہتی، وقار بھی برقرار رہتا، اور دنیا کی دولت بھی ملتی. تو ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں حسینیت بھی موجود ہے، اور جس کا نام حسین ہوتا ہے تو پھر وہ حسین کا کردار بہت اعلیٰ طریقے سے ادا کرتا ہے. سوشل میڈیا ہے نا، اس وجہ سے نام ہم ذرا احتیاط سے لے رہے ہیں کہ کہیں اکاؤنٹ بلاک نہ ہو جائے. تو بہرحال معاملہ یہی ہے، معاملہ یہی ہے کہ ہر زمانے میں یہ کردار اور اس طرح کے لوگ ہوتے رہے اور ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے. اسی وجہ سے اقبال نے بھی کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ بو لہبی، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی. ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ ہر زمانے ابو لہب اور اس کی اولادیں بھی آتی رہیں، اور ہر زمانے میں محمد اور آپ کی آل بھی آتی رہی ہے. ہر زمانے میں ہوتا ہے. آپ اگر غور کریں نا تو پھر تھوڑی سی سیاسی بصیرت اگر آپ کی ہو نا تو آپ جان جائیں گے کہ ہم جس زمانے میں ہیں یہ بھی ایک کربلا ہے. کیسے رسہ کشی ہوتی ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ الیکشن کے زمانے میں جو جیت گیا وہ ہار گیا، جو ہار گیا وہ جیت گیا، ایسی رسہ کشی ہوتی ہے. کیسے بکاؤ ہیں، ایک دوسرے سے کیسے خریدی جاتی ہے، دنیا کے لیے کیسے دین بیچتے ہیں، دنیا کے لیے کیسے ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، کیسے ٹکٹیں بکتی ہیں، یہ سب دنیا کے سامنے ہے. ہم اگر ممبر و محراب سے کہہ رہے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں، سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. تو ہر زمانے میں کربلا ہوتا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. اچھا پھر ہوتا یہی ہے کہ جو اقتدار میں آ گیا تو پھر وہ علماء سے بغض رکھتا ہے، بغض و عناد رکھتا ہے، دین اور دینداروں سے وہ دور بھاگتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب وہ اقتدار میں آ گیا تو ساری مشینری اس کے پاس ہے، اور اس دنیا میں سب سے اقتدار کی سب سے بڑی مشینری یہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے ہرزہ سرائی کرتا ہے، کردار کشی کرتا ہے، ان کے بارے میں الگ الگ الزامات لگاتا ہے، لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اب جب اقتدار ختم ہو جائے تو پھر انہیں کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اقتدار ختم ہو جائے، اب جب کرسی جانے لگے تو پھر وہ اعلان کرتا ہے علماء کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں. جب علماء ہی کردار ادا کرنے والے تھے تو جب تم پاور میں تھے، جب تم اقتدار میں تھے، اس وقت تم نے علماء سے مشورہ کیوں نہ کیا؟ اس وقت تم علماء کے ساتھ کیوں نہ رہے؟ ممتاز قادری کو پھٹے ڈالنے سے پہلے تم نے علماء سے مشورہ کیوں نہ کیا؟ بعد میں تم کہتے ہو کہ علماء کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں. تو علماء تو ہر زمانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کبھی علماء کی شکل میں امام حسین ہوتے ہیں، کبھی علماء کی شکل میں دیگر حسینی ہوتے ہیں. تو یہ جو رسہ کشی ہے نا،
دین اور دنیا کی رسہ کشی یہ ہر زمانے میں ہے. اگر آپ غور کریں گے نا سیاسی بصیرت رکھنے والے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس زمانے میں بھی حسینی موجود ہیں اور اس زمانے میں یزیدی بھی موجود ہیں اور حسینی بھی موجود ہیں. اب معاملہ کیا ہوا؟ واقعہ کربلا کا سبب تو ہم نے بیان کر دیا. انتہائی عجلت کے ساتھ تاریخی روایت جو تاریخی واقعات ہیں وہ بھی سنتے چلیے اور وہ اسے سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اتارتے چلیے تاکہ آپ کو یاد رہے اور تاکہ ہم بعد میں یہ کہہ سکیں کہ جس دبنگ انداز میں ہم نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے اسی خوبصورت اور ڈٹکے ہوئے انداز میں ہم نے اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ ہم کہہ سکیں. ہم تو شروع سے یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ ہم اہل بیت کا بھی ذکر کرتے, مولا علی کا بھی ذکر کرتے, امام حسین کا بھی ذکر کرتے, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ السلام اللہ علیہا خاتون جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس وجہ سے اس زمانے میں اگر اتحاد بین المسلمین کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ علماء اہل سنت ہی کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان میں کمی ہے. کوئی صحابہ کو مانتا ہے اہل بیت کو نہیں مانتا, کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی, کوئی اہل بیت کی محبت میں اس قدر آگے چلا گیا کہ صحابہ کرام پر بغض و عناد رکھتا ہے, دشنام ترازی کرتا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے, اہل سنت کے معتدل علماء وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ہمارے لیے سروں کا تاج, اہل بیت بھی ہمارے لیے سروں کا تاج ہے. تو اتحاد بین المسلمین ہم نے جو بھی کہا ہے نا اتنے عرصے, یہ 10 دنوں تک ہم نے جو بتایا ہے آپ کو, عمل بھی بتایا ہے اور عقیدہ بھی بتایا ہے, اور یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو پلائی نہیں ہے, میں نے آپ کو انڈیلا ہے, اتنا انڈیل دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ کبھی پاؤں میں متزلزل نہیں ہوں گے, انشاءاللہ کبھی وہ ان کے پائے استقلال وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے, ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں ہوگی. جو 10 دنوں تک ہمارے ساتھ رہے عقیدہ ہم نے پلایا نہیں انڈیلا ہے, اور اعمال کی محبت ہم نے کھلایا نہیں بلکہ چگایا ہے. چگایا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کبھی چڑیا کو بچوں کو کھلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ چڑیا جو ہے نا ماں, وہ اپنے منہ میں اناج کا دانہ لاتی ہے اور بچے کے منہ میں اپنی چونچ ڈالتی ہے اور پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ اناج کا دانہ نرم کر کے بچے کو ڈالتی ہے. اس کو ہم کھلانا نہیں کہتے, اس کو ہم چگانا کہتے ہیں. تو ہم نے اتنی محبت سے اور اس قدر عرق ریزی سے آپ کو اعمال اہل سنت اور عقائد اہل سنت بتائے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عقائد اہل سنت آپ کو انڈیلا ہے اور اعمال اہل سنت کی محبت آپ کو چگایا ہے. لہذا جب ایسا ہے تو اسی طرح رہیے, اعمال کے اصلاح بھی کرتے رہیے, عقائد کی اصلاح بھی کرتے رہیے, اپنے اعمال کو بھی مضبوط رکھیے اور اپنے عقائد نمازوں کو بھی مضبوط رکھیے, مسجدوں کو بھری رکھیے, اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے جو مکان خالی ہوتے ہیں جن وہاں آ جاتے ہیں. لہذا ہماری مسجدیں خالی ہوں گی تو خامخواہ جن انسان نما جن آئیں گے. اپنی مسجدوں کو بھی بھری رکھیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں. تو بہرحال واقعہ کربلا یہ ہے جو تاریخ کے آئینے میں ہے, وہ یہ ہے کہ یزید جب تختہ خلافت پر بیٹھا تو خلافت پر بیٹھنے کے بعد اب یہ ہم جانتے ہیں جو دنیا دار ہیں, جو حکمران ہیں نا, جو قائدین ہوتے ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں, سب سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سیٹ مل جائے, کسی کو دمکا کر, کسی کو ڈرا کر, کسی کو خرید کر بس سیٹ آ جائے. جب سیٹ آ گئی تو اب دوسرا خطرہ کیا ہوتا ہے, دوسری خواہش کیا ہوتی ہے, یہ میرے پاس ہے تو میرے پاس ہی رہے, میرے پاس ہی رہے, یہ جو کرسی ہے یہ میرے پاس ہے تو میرے پاس ہی رہے. لیکن جتنی کرسیاں ہو جائیں وہ کرسی جو ہے نا فانی ہی ہے. یہ جو رسول اللہ کا منبر علماء کو جو اللہ نے دیا ہے نا, ہم کرسی کے لیے نہیں لڑتے. کسی نے بھی جو سیاسی میدان میں وہ کرسی کے لیے نہیں ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ منبر جو علماء کو رسول اللہ نے دیا ہے اس سے اونچی کرسی کوئی نہیں ہے. فانی ہے سب اہل طرف کی کرسی, فانی ہے سب اہل طرف کی کرسی, قائم و دائم ہے فقط رب کی کرسی. فانی ہے سب اہل طرف کہتے ہیں دنیا داروں کو. فانی ہے سب اہل طرف کی کرسی, قائم و دائم ہے میرے رب کی کرسی. چیف جسٹس ہو سب چیزوں کو دیمک کھا جائیں گے, لیکن یہ جو منبر رسول ہے یہ ابھی بھی ہے, ہم نہیں ہوں گے, یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رسول اللہ نے لیا ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہے. تو بہرحال جو قائدین ہیں, جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے,
اور صاحب اقتدار میں سے بھی انہیں خطرہ ہوتا ہے جو بکاؤ نہیں ہے، ورنہ جو بکاؤ ہیں انہیں اپنے پاس کر لیا، جناب آپ اپوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، حکومت کریں، ہم یہ شہر آپ کو دے دیتے ہیں، یہ علاقہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو وہ حزب اختلاف ہونے سے بہتر وہ سمجھتا ہے جہاں ایسا ہے کہ پورا ملک نہیں ملا تو چلو ایک شہر تو مل گیا، اسی کے ساتھ ہم حزب اختلاف کر لیں، اپوزیشن میں شامل ہو جائیں۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لے دے کر، کچھ لالچ دے کر انہیں اپنے قریب کر لیتے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو بکاؤ نہیں ہوتے، جو کسی بھی صورت خریدے نہیں جا سکتے۔ تو انہی میں سے یزید کے زمانے میں 3 صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں یزید کو سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ یہ نہ خریدے جا سکتے ہیں، نہ انہیں کسی بھی طرح سے دبایا جا سکتا ہے، اور سیاسی بصیرت رکھنے والے، ایک حلقہ احباب رکھنے والے تھے، لوگوں کے درمیان میں کمانڈنگ پاور رکھنے والے تھے۔ اب وہ کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہے تھے اور آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اس جگہ صدیق اکبر کی نیابت کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہے جناب عائشہ، ایک اور بیٹی ہے جناب اسما۔ اسما کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی ان کا نام ہے زبیر بن عوام، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، میرے حواریوں میں سے زبیر بن عوام ہے۔ بڑا مقام و مرتبہ، خاندانی وجاہت بھی ہے، نسلی وجاہت بھی ہے، علم بھی ہے، وقار بھی ہے، سیاسی بصیرت بھی ہے۔ ہر شخص سیاسی بصیرت نہیں رکھتا نا، سیاست میں ہر ایک کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں سیاست پر حصہ نہیں لیا، جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، سلمان الفارسی ہیں، ابو دردہ ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کلندر ٹائپ کے لوگ تھے، یہ کسی بھی سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے ہم غیر سیاسی ہیں۔ تو غیر سیاسی کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام اس زمانے میں بھی جب سیاست میں ہلچل مچی ہوئی تھی، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا تھا میں غیر سیاسی ہوں، تو وہ ہٹ گئے تھے اور وہ اللہ کی بندگی کر رہے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال لوگوں کے درمیان تو ہونا چاہیے نا، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو باتیں صاف ہونی چاہیے۔ تو اب یہ 3 افراد تھے جن سے یزید کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اجمعین۔ تو یزید جیسے ہی خلافت پر کے تخت پر بیٹھا، اس نے اسی دن خط لکھا مدینے میں۔ ولید بن عقبہ مدینے کا گورنر تھا جسے یزید نہیں بنایا تھا، خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے، میں نے تختہ خلافت لے لیا ہے، لہذا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے مدینے میں تمام لوگوں سے میرے نام کی بیعت لینی ہے، اور سب سے پہلے ان 3 افراد کو پکڑو، خذ حسینا وعبداللہ ابن الزبیر وعبداللہ ابن عمر بالبیعۃ بیعۃ شدیدۃ لیست فیہ رخصۃ۔ اس نے کہا کہ ان تینوں کو پکڑو اور بیعت لو، جب تک یہ میری بیعت نہ کر لیں تب تک انہیں رخصت نہ دو، انہیں چھوڑنا نہیں۔ بیعت ہر لحاظ سے، اگر لالچ سے کچھ لے دے کے کچھ معاملہ ہو جائے وہ بھی تمہارے لیے ہے، کچھ ڈرا دھمکا کر ہو جائے وہ بھی تمہارے لیے ہے، کسی بھی طرح ان سے بیعت لے لو۔ جیسے ہی یہ پرچی آئی، جیسے یہ خط آیا، ولید بن عقبہ رات کے وقت اپنے محل سرائے میں تھا، اپنے گورنر ہاؤس میں تھا، اپنے قصر عمارت میں تھا، لہذا جیسے یہ خط آیا، جیسے یہ پیغام آیا، ان کے لیے امیر المومنین کا جیسے ہی پیغام آیا وہ تو اچھل گیا، گھبرا گیا کہ ان سے بیعت لینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ان سے بیعت لینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ بکاؤ تو نہیں کہ بک جائیں گے، اور نہ ہی ڈرنے والے ہیں، اس لیے کہ جس کا باپ حیدر کرار ہو وہ ان پلپلوں سے کیسے ڈرے گا، کیوں کر ڈرے گا؟ لہذا اس کے لیے یزید نے تو کہہ دیا، حکم صادر کر دیا، اب اس کے لیے جان پہ بن گئی کہ میں کیا کروں، اگر نہ لوں تو ادھر سے میری پوزیشن ختم ہو جائے، میرا تخت اتار لیا جائے، میری گورنری چلی جائے، اور اگر جاؤں تو ہو سکتا ہے جان سے جانے پڑے۔ تو اس نے اپنے مشیر کو بلایا جو ولید بن عقبہ کا مشیر تھا، مروان بن حکم۔ یہ واقعہ کربلا میں سب سے بڑھ کے چنڈال چوکڑی ہے، سب سے بڑھ کر فسادی ہے مروان بن حکم۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سامنے جو ہوتا ہے وہ کم فسادی ہوتا ہے، جو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی دفاع کر رہا ہوتا ہے، پشت پناہی کر رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں آلائے کار، وہ ان سے زیادہ فسادی ہوتا ہے۔
تو یہ جو تھا نا مروان بن حکم، یہ ہر زمانے میں فسادی رہا ہے، تو اس زمانے میں بھی تھا۔ ولید بن عقبہ کا مشیر تھا، تو مروان بن حکم نے کہا جب امیر المومنین کا خط آ گیا اور آپ کو حکم ہو گیا ہے تو انہیں بلائیں، لیکن ایک ساتھ نہ بلائیں، باری باری بلائیں، تنہائی میں بلائیں، بیعت لے لیں، آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور بیعت بھی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر حسین ابن علی کو بلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ رات کے ہی وقت وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، صبح ہونے کا بھی اس نے انتظار نہ کیا، اس نے کہا صبح ہوگی تو پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہو جائے گا، اجتماع ہو جائے گا، رات کے وقت چپکے سے بلا لیا جائے اور بیعت لے لی جائے، بات ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے بلایا، حسین ابن علی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ایک ہی جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے اور حسین ابن علی بھی تھے، تینوں بیٹھ کر وہ معاملات دیکھ رہے تھے کہ اب زمینی معاملات کیسے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا چاہیے، یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ ادھر سے پیغام آیا کہ گورنر نے ولید بن عقبہ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو جیسے ہی ولید بن عقبہ کا بلانا آپ نے سنا، حسین ابن علی نے فرمایا رات کے وقت وہ تو سوتا ہے، وہ ہم جیسا تھوڑا ہی ہے کہ رات میں عبادت کرنے والا ہو، رات کے وقت وہ سوتا ہے، تو اس نے اس وقت کیوں بلایا؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یزید خلافت پر بیٹھ گیا ہے اور اس نے آپ کے لیے بیعت کا حکم دیا ہے اور یہ آپ سے بیعت لینے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ جو سیاسی بصیرت رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ جان جاتے ہیں، الیکشن سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جیتے گا کون، انہیں معلوم ہوتا ہے نا کہ اندرون خانہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ بھی سیاسی بصیرت رکھنے والے تھے، دائیں بائیں کو جاننے والے تھے، زمینی حقائق کو سمجھنے والے تھے، تو یہ واقعہ تو بعد میں ہوا، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے۔ چنانچہ حسین ابن علی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روپوشی اختیار کر لی، آپ پھر آگے نہیں آئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے سنا تو آپ نکل گئے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مدینے سے مکے چلے گئے، وہیں جا کر آپ نے پڑاؤ کر لیا اور اپنا حلقہ احباب بہت زبردست بنا لیا۔ آگے آپ کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن پھر آپ نے مقابلہ بھی کیا اور ایک وقت آیا تھا کہ مکے میں آپ کی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی، عبداللہ بن زبیر۔ بہرحال آپ کی بھی شہادت ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ بھی چلے گئے، تنہا رہ گئے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اب آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، اپنے جو آپ کے محبین تھے دو چار، آپ نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، دروازے پر کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ جب وی آئی پی میٹنگ ہو تو عام لوگوں کو تو آنے نہیں دیتے نا، تو آپ کے جو محبین تھے آپ نے ان سے کہا تم دروازے پر کھڑے ہو جانا، اگر میری آواز اونچی ہو جائے تم آ جانا بے دھڑک، تم سمجھ جانا کہ معاملہ صحیح نہیں ہے، اور جب تک آواز میری دھیمی رہے سمجھ جانا کہ معاملہ میرے کنٹرول میں ہے، میں سنبھالے ہوئے ہوں۔ تو آپ نے یہ سمجھا دیا اور یہ کوڈ وٹ دے دیے، اور تمام جو آپ کے محبین تھے وہ دروازے پر کھڑے کان لگائے تھے کہ دیکھیں کہ حسین ابن علی کی آواز بلند ہوتی کہ نہیں۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ولید بن عقبہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ہی مروان بن حکم بھی تھوڑے فاصلے پر بیٹھا ہے۔ تو آپ نے ولید بن عقبہ نے آپ کو دیکھا، بڑی تعظیم کی اور کہنے لگا یہ امیر المومنین کا خط میرے پاس آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بیعت لے لوں تاکہ ساری دنیا میں ایک امیر المومنین ہو جائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی فتنہ فساد نہ پھیلائیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں اور آپ بھی امن سے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جو دنیا دار ہوتا ہے تو وہ دینداری کا لولی پاپ بھی کبھی کبھی دیتا ہے تاکہ بندہ جو ہے نا اس طرف پھسل جائے، تو یہ ساری چال بازیاں ہوتی ہیں کہ آپ اتنی رقم لے لیں، آپ دین کا کام کریں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں اور چھوڑے سیاست کو، وہ ہم سنبھالتے ہیں، تو آپ کی دینداری بھی ہوگی اور آپ کا نام بھی ہوگا، مدرسے بھی چلیں گے، مسجدیں بھی چلیں گی، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں، یہ بہت کچھ اکھاڑے بازی ہوتی ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے، بس آپ بیعت کر لیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو بیعت ہے یہ کوئی چوری کا مال نہیں ہے، یہ کوئی چوری نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں تنہائی میں کیا جائے اور پھر چپکے سے چلا جایا جائے۔ بیعت تو ایک وعدہ ہے، اور بیعت ہر زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر ہر زمانے میں بیعت لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کا مجمع بنا کر بیعت کی جاتی ہے، تنہائی میں بیعت کبھی بھی کسی کی نہیں کی جاتی۔ لہذا تم
صبح ہو جائے لوگوں کا مجمع جمع کرو، اس وقت یزید کی بیعت کا اعلان کرو، اس وقت میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ میرا وقار، میرا مرتبہ، میرا علم، میری حیثیت، میرا خاندانی نسب بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جب عرفہ و اعلیٰ ہے، میں مثل آسمان ہوں، تم مثل زمین ہو، تو آسمان زمین کی بیعت نہیں کرتا، زمین آسمان کی بیعت کرے گی۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین نے ایک سیاسی نعرہ دیا ہے کہ جو اعلیٰ ہوگا نا وہ کبھی نچلے درجے کے کسی شخص، کسی ادنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ جو اعلیٰ ہوگا علمی لحاظ سے، اپنے خاندانی نسب کے لحاظ سے اور ہر طرح کے لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے جو اعلیٰ ہوگا، وہ دنیا دار جو ادنا ہے ان کے ہاتھ پہ کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک نعرہ دیا اور یہ بتایا ہے کہ زندگی بھر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب جب امام حسین یہ کہہ کر جانے لگے تو وہ مروان بن حکم نے چپکے سے ولید بن عقبہ سے کہا کہ ابھی ان کی گردن اڑا دیجئے، معاملہ یہیں صاف ہو جائے گا، ابھی انہیں قتل کر دیں، شہید کر دیں، اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو تمہارا تخت تمہارے ہاتھ سے جائے گا، پھر مدینہ بھی جائے گا، پھر مکہ بھی جائے گا، کوئی شہر نہیں بچے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر کے اسے دیکھا اور کہا تو شیر خدا کے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے؟ اتقتلونی یا ابن زرقا، اے زرقا کے بیٹے کیا تو مجھے مارے گا؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم تجھ میں وہ جرت و طاقت ہی نہیں ہے کہ مارنا تو کیا میرے سامنے ایک لمحے ٹھہر سکے۔ ظاہر ہے کہ جلال بھی وہی ہے مولا علی کا، جمال بھی وہی ہے، ہیبت بھی وہی ہے، وقار بھی وہی ہے اور چہرے پر جلال بھی وہی ہے، تو کون ٹھہر سکتا ہے؟ ایک محبت کرنے والے کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو جائے، عداوت کرنے والے کے لیے کیا ہو؟ یہ کہہ کر آپ بالکل آسانی کے ساتھ اس کے محل سے نکل گئے، کسی نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، 2-3 دنوں تک اپنے لوگوں سے مشورہ کرتے رہے۔ بہرحال محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ کے سوتیلے بھائی ہیں، والدہ دونوں کے الگ الگ ہیں، تو محمد بن حنفیہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ادھر ادھر کہیں نہ جائیں، آپ مکہ چلے جائیں، اس لیے کہ وہ شہر امان ہے، من دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ لہذا اگر لوگ آپ کو قتل کرنا بھی چاہتے ہیں، اب آپ مکے میں رہیں گے تو کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ چلے اور مکہ میں مدینے سے چلے اور مکہ پہنچے۔ یہ ہمارے لیے کہہ دینا آسان ہے اور ہمارے لیے سن لینا آسان ہے۔ جس نے بچپن مدینے میں گزارا ہو اس کے لیے مکہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ ہر جو شہر ہے نا، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو شہر سے، جس شہر میں جو پیدا ہوا ہے نا اسے کہتے ہیں مادر وطن، یعنی جہاں کوئی شخص پیدا ہوا ہے اس شہر کو یا اس وطن کو کہتے ہیں مادر وطن۔ تو امام حسین کا مادر وطن مکہ بھی تھا اور مدینہ بھی تھا، بالخصوص مدینہ آپ کا مادر وطن یہ کہ آپ یہیں پیدا ہوئے تھے، یہاں یہیں کی گلیاں ہیں، یہاں آپ کی یادیں موجود ہیں کہ آپ یہی گھٹنوں چلے، یہی رسول اللہ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا، یہی مولا علی آپ کو کندھے پر اٹھا کر گھومتے، آپ کو سیر کرواتے، یہی آپ مسجد میں آتے، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پاؤں سے مسجد میں آتے اور مولا علی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی گود میں دوران ممبر بیٹھ جاتے، رسول اللہ کی گود میں دوران ممبر بیٹھ جاتے۔ تو یہ ساری یادیں تو ہیں نا۔ تو کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ احساس ہوا، جب یہ یقین ہو گیا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، تو ہمارے لیے اتنا آسان تھا، ان کے لیے آسان نہ تھا۔ بلکہ ابھی تو عشاق بھی یہ کہتے ہیں، جو سچے مچے عشاق ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں، سیر گلشن کون دیکھے دستے طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دستے طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ جی کے مرتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینے میں حسن، مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینے میں حسن، جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یہ عشاق کی بات ہے۔ ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی، طیبہ کا چھوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا بھی تو یہی معاملہ تھا نا،
وہ تو ہم سے بڑھ کر، بے شک وہ بہت ہی بڑے عاشق رسول تھے، مدینے کے در و دیوار سے محبت کرنے والے تھے. تو ہم یوں دو لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کربلا کا واقعہ تو کربلا میں ہوا، امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا ہی کربلا تھا. جب آپ مکہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد اب حج کا سیزن ہے اور لوگ دور اطراف سے وہاں آ رہے ہیں. امام حسین نے مشورہ کیا اور پھر اب کوفہ سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا. کوفہ میں جو آپ کے اپنے لوگ تھے نا، جو آپ کے وفادار تھے، اس لیے کہ کوفہ امام حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو خلافت ملی نا، تو آپ نے مدینے سے دارالخلافہ منتقل کر دیا تھا کوفہ. 3 خلافہ تک مدینہ ہی دارالخلافہ تھا، یعنی کیپٹل سٹی جس کو کہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، ان 3 افراد کے دور میں دارالخلافہ پورے مرکز اسلام میں مدینہ ہی رہا. لیکن جب آپ کا ان تینوں خلفاء کے وصال ہو گیا، مولا علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، تو آپ نے دارالخلافہ مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد تھی اور دور تک مسلمان پھیل رہے تھے، تو دور تک پیغام دینا ان کے لیے آسان تھا. دیگر اور بھی اسباب تھے، اس وجہ سے آپ نے منتقل کر دیا تھا. اب ہم جانتے ہیں کہ دارالخلافہ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ریاست کے وفادار ہوتے ہیں اور وہاں پہ انتظام بھی VIP ہوتا ہے. لہذا اب دارالخلافت سے خط آنے لگے اور لوگ کہنے لگے جیسے ہم نے آپ کے والد کا ساتھ دیا، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، لہذا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. اب یہ خطوں کا سلسلہ شروع ہوا. بلا مبالغہ سینکڑوں اور ہزاروں خط امام حسین کے پاس آ گئے. صحابہ کرام سے جب آپ نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمارا مشورہ یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، یہ تمام صحابہ کرام اس جگہ موجود تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو جانا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ والے یہ لوگ ہیں کہ یہ تو ابھی آپ سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، لیکن آپ کے بھائی کو شہید کروانے میں نہیں کہا تھا. آپ کے والد کو انہوں نے شہید کروایا اور آج بھی بے وفائی ایسی ہے کہ آپ کو بلا تو رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے یزید کی بیعت توڑی نہیں ہے. آپ کو بغیر یزید کی بیعت توڑے بلا رہے ہیں، تو آپ کیوں کر ان پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں کے حالات کے لیے مسلم بن عقیل، اپنے بھائی، اپنے چاچا زاد بھائی، مولا علی کے سگے بھائی ہیں عقیل، علی ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، ان کے بیٹے ہیں مسلم. تو حضرت امام حسین کے چاچا زاد بھائی ہیں. یہ بڑے دور اندیش تھے اور سیاسی بصیرت بھی رکھنے والے تھے. ان کو آپ نے بھیجا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا وہ ہم پیچھے بھی بیان کر چکے. انتہائی دردناک واقعہ ہوا. یوں سمجھ لیجئے کہ جو وفاؤں کی گیت گا رہے تھے، چند لمحے میں جب دنیاوی دباؤ آیا، جب سیاسی دباؤ آیا تو سب ساتھ چھوڑ گئے. جب سیاسی دباؤ آیا، جب دھمکی آئی، سب ساتھ چھوڑ گئے اور ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ تنہا رہ گئے. پھر آپ شہید کر دیے گئے. امام حسین کو جس وقت حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اس وقت آپ مکہ سے نکل چکے تھے. مقام ذی حشم ایک علاقہ ہے مکہ اور کوفہ کے درمیان، وہاں آپ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا. وہیں آپ کو یہ خط ملا کہ مسلم بن عقیل کا وصال ہو گیا، انہیں شہید کر دیا گیا ہے. لہذا مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھا تھا کہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں. امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا میرے نانا نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، کل ہی خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے ایک کام دیا ہے، لہذا جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے میں یہاں سے جا نہیں سکتا. آپ چلے، مقام ذی حشم سے چلے، 4 منزل آگے گئے تھے کہ پھر حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے گرد آ گیا اور اس نے کہا مجھے عمر بن سعد نے بھیجا ہے. عمر بن سعد یہ دیلم کا یہ سپاہ سالار تھا یزیدیوں کا. عمر بن سعد ایک تو ہے ابن زیاد، یہ گورنر تھا، اور عمر بن سعد یہ سپاہ سالار تھا. یہ 4000 کا لشکر لے کر کہیں دوسری جگہ جا رہا تھا. یزید نے اسے بھیجا کہ وہاں بعد میں جانا، پہلے وہ معاملہ نمٹاؤ. لہذا وہ وہاں سے چلا اور اس نے حر بن یزید کو اپنے لشکر سے جدا کیا 1000 کا لشکر دے کر، اور اس نے کہا کہ حسین کو کسی بھی طرح سے گھیر کر ایسی جگہ لے جاؤ جو بے آب و دانہ جگہ ہو.
انہیں یزید کے پاس بھی جانا نہیں ہے اور واپس بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. لہذا حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے پاس آیا اور چلتا رہا. حر بن یزید نے کہا، امام حسین نے فرمایا مجھے اگر تم واپس جانے کا کہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں. میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرے ساتھ چھوٹے بچے ہیں. اگر تم کہو تو میں یزید کے پاس چلتا ہوں، اس سے مذاکرات کرتا ہوں، دیکھوں کہ معاملہ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے. تو اس نے کہا مجھے دونوں رائے سے انکار کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہیں یزید کے پاس بھی لے جانا نہیں ہے اور واپس مدینے بھی جانا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے چھوڑ دو، مدینے اور کوفہ کے درمیان میں کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہوں. لہذا آپ چلتے رہے. 2 محرم الحرام جمعرات کے دن امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اترے اور پھر مذاکرات چلتے رہے، ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی رہی. 7 محرم الحرام کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا اور 9 محرم الحرام یعنی عاشورے کی شب طبلِ جنگ بجایا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب ہمارے لیے آپ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب یہ آخری گفتگو ہے، انتہائی کافی طویل گفتگو تھا، ہم نے سمیٹ دیا ہے تاکہ ہم جو اس کا خلاصہ ہے وہ بیان کر سکیں. اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ طبل جنگ بج رہا ہے، آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا، حضرت عباس علمدار کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ معاملہ کیا ہے. کہا کہ وہ تو صفیں بنائے کھڑے ہیں اور ہمارے مقابلے میں ہیں. حسین ابن علی نے فرمایا ان سے 1 رات کی مہلت لے لو. راوی نے لکھا کہ اصل میں حسین ابن علی نے 1 رات کی مہلت مانگی نہیں تھی، انہیں 1 رات کی مہلت دی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم دنیا داری چھوڑ کر دینداری میں آ جاؤ، مجھے تسلیم کر لو، تم بھی سوچتے رہو جب تک ہم بھی عبادت کر لیں. تو کہتے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ عبادت کرنے لگے. ایک وقت ایسا آیا آپ نے اپنے تمام رفقا کو جمع کیا. آپ کے رفقا میں بالاتفاق 72 افراد تھے. 72 افراد تھے. اس میں بعض جو مورخین ہیں انہوں نے تعداد میں کچھ آگے پیچھے کیا ہے، لیکن بالاتفاق جس پر تمام کا اتفاق ہے وہ 72 افراد تھے. اچھا 72 افراد میں اہل بیت کے کتنے تھے؟ 19 یا 20 یا 21 تھے اہل بیت کے. باقی سب کون تھے؟ باقی سب صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں. یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے. 20 اہل بیت کے تھے، باقی 52 کون تھے؟ باقی 52 وہ تھے یا تو صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں. لہذا یہ الزام لگانا یہ غلط ہے کہ واقعہ کربلا میں صحابہ کرام کا کردار کچھ نہیں ہے. اگر کردار کچھ نہیں ہے تو پھر نام بتاؤ کہ وہ کون تھے، اور اگر نہیں بتا سکتے تو پھر ہم نام بتاتے ہیں کہ وہاں کون کون سے صحابہ کرام تھے. حبیب ابن مظاہر کا نام سب سے سر فہرست آتا ہے. 150 سال کی عمر تھی، صحابی رسول ہیں اور امام حسین کے ہم رکابی میں تھے. یہی تو کہنا ہوتا ہے نا، ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں پچھلے 10 دنوں سے کہ جب ہم صحابہ محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام کا ذکر کریں تو پھر دل میں خیال آتا ہے، بعضوں کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ حسین کا دن ہے، حسین کے دن ہے، واقعہ کربلا کے ایام ہے، یہ صحابہ کرام کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اصل میں واقعہ کربلا کا ذکر صحابہ کا بھی ذکر ہے اور واقعہ کربلا کا ذکر اہل بیت کا بھی ذکر ہے. اس لیے کہ جب ہم واقعہ کربلا بیان کریں گے، جب ہم وفاداریاں گنوائیں گے نا، تو جہاں اہل بیت کی وفاداریاں گنوائیں گے وہیں صحابہ کرام کی وفاداریاں بھی ہیں. جی وہ تو امام حسین کے فرما بردار تھے، وفادار تھے، حسین کے ساتھی تھے، اس وجہ سے ان کی تو شان الگ ہے، لہذا ان کا تو ذکر کیا جانا چاہیے. سبحان اللہ. حسین کی شان، اگر حسین کے سپاہ سالار ہو جائیں، اگر حسین کے وفادار ہو جائیں تو ان کی شان بیان کی جائے. تو حسین کی شان اگر اس وجہ سے حسین کے وفاداروں کی بیان کی جائے کہ وہ حسین کے ساتھی ہیں، تو پھر صحابہ کرام کی شان بھی اسی وجہ سے بیان کرنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں. جب حسین کے ساتھی ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کی شان بیان کی جائے، تو رسول اللہ کے ساتھی ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کی شان ان سے پہلے بیان کی جائے، اس لیے کہ ان کا مقام و مرتبہ ان سے زیادہ بلند ہے. لہذا یہ 72 افراد تھے. ہم نے گنتی بھی چلتے چلتے بتاتی ہے کہ اہل بیت کے افراد تھے ان میں تعداد 19 ہے، 20 ہے یا 21 ہے. باقی جتنے ہیں وہ صحابہ کرام تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا تو آپ کا عقیدہ کبھی ڈگمگ نہیں جائے گا.
آپ کے عقیدے میں کبھی تزلزل نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ مولا علی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک خیمے میں جمع کیا، ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگے لوگوں اس کی دشمنی مجھ سے ہے، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، ابن سعد کی دشمنی مجھ سے، ابن زیاد کی دشمنی مجھ سے ہے، لہذا تم خواہ خواہ کیوں اپنی جان دیتے ہو؟ ہم جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، ہم تو یہاں پڑاؤ کرنے آئے تھے، ہمیں دعوت دے کر بلائی گئی۔ کہیں دعوت میں جاتے ہیں تو کیا جنگی سامان لے کر جاتے؟ ہم تو یہاں دعوت میں آئے تھے، لہذا تم یہ سارا معاملہ میرا ہے، لہذا تم میں سے اگر جو چاہے چلا جائے۔ تو کہتے ہیں کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے دوسری تجویز انہیں دی اور فرمایا اچھا ہو سکتا ہے کہ میری نظر کے سامنے سے جانے سے تم کچھ ہچکچا رہے ہوگے، کچھ لحاظ کر رہے ہوگے، لہذا میں ایسا کرتا ہوں کہ چراغ گل کر دیتا ہوں، چراغ گل کر دوں، تم میں سے جو جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھنا، تم اگر یہاں سے چلے بھی گئے قیامت کے دن میں شکایت نہیں کروں گا، وہاں یہ میں کہہ دوں گا کہ میری اجازت سے گئے ہیں، لہذا اگر مجھے شفاعت کا رتبہ ملا میں تمہاری بھی شفاعت کروں گا، لہذا تم اپنی جان میرے اوپر نہ وارو، چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ بتی گل کر دی گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ سرسراہٹ کی آواز بھی آنے لگی، کان تو کھلے تھے نا، کچھ آہٹ کی آواز آنے لگی۔ تو کہتے ہیں جب بتی دوبارہ سے جلائی گئی، جب چراغ جلایا گیا، تو سب سے بڑی عمر جس کی تھی حبیب ابن مظاہر صحابی رسول امام حسین کے سب سے آگے کھڑے تھے، اور کہہ رہے تھے جس طرح ہم رسول اللہ کے وفادار رہے آپ کے بھی وفادار رہیں گے، آپ ہمیں کچھ بھی کر لیجئے، ہم ساتھ آئے ہیں تو ساتھ ہی جائیں گے، چاہے پاؤں کے بل جائیں چاہے زینوں کے ساتھ جائیں، نیزوں کے ساتھ جائیں، ساتھ آئے ہیں تو ساتھ جائیں گے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کوہ استقامت کو دیکھا، ان کی استقامت کو دیکھا، وفاداری کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کرنے لگے کہ رب ذوالجلال آج تک اس طرح کے وفادار لوگ کسی دوسرے کو نہیں ملے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے وفادار لوگ ملے۔ اور پھر بعد میں مورخین نے فرمایا کہ دو ایسے افراد ہیں جن کے ساتھی وفادار ملے پوری تاریخ انسانیت میں، ایک نبی ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں وفادار، جن کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کی، جب رسول اللہ نے فرمایا نا غزوہ بدر میں کہ تم چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑ کے گھر جانے کے ارادے سے نہیں آئے، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر آپ پہاڑ سے کودنے کے لیے کہیں گے کود جائیں گے، سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں تو ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا رب ذوالجلال تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ساتھی کو اس قدر وفادار اور استقامت شعار بنایا۔ تو امام حسین کے بارے میں مورخین نے لکھا تاریخ انسانیت میں دو ایسی شخصیات گزری ہیں جن کے ساتھی بڑے وفادار ہوئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام، اور دوسرے امام حسین کے ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے، ایسے وفادار کہ آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا، بلکہ یہاں تک آپ نے کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ تمہیں خطرہ ہو مدینے ایسے ہی چلے جاؤ گے تو لوگ تانے دیں گے، تو میری مستورات کو لے جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جب وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ حسین نے ان کی حفاظت کے لیے یہاں چھوڑنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ کسی بھی طرح تمہاری بھی عزت برقرار رہے، تمہارے لیے بھی حتی کی عزت نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ نہ جانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا دو رائے ہماری نہیں ہے، ساتھ آئے ہیں تو ساتھ جائیں گے، چاہے پنجوں کے بل چاہے نیزوں کے بل۔ تو کہتے ہیں پھر جب آپ نے یہ دیکھا تو پھر کہا کہ پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب عاشور کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، عاشور کا دن جمعے کا دن ہے، اور جب طبلِ جنگ بجا تو اب سامنے ایک لشکر کھڑا ہے، اب اس کی تعداد کتنی تھی علی الاختلاف، لوگوں نے کہا ابن حجر نے لکھا 22,000 کا لشکر تھا، اور دوسری جانب ایک بے ترتیب جماعت کھڑی ہوئی ہے، بے ترتیب لشکر کھڑا ہوا ہے۔ اب اس لشکر کو بے ترتیب ہم نے کیوں کہا؟ اس لشکر کے شروع میں دیکھیں تو 1.5 سال کا ایک ضعیف ہے حبیب ابن مظاہر، آخر میں دیکھیں تو 6 مہینے کا ایک بچہ ہے علی اصغر،
تو بے ترتیب ہی یہ لشکر ہوا نا، اس کی صفیں تو بے ترتیب ہوئی، تو ایک بے ترتیب صف ہے اور 22,000 کا لشکر انہیں شہید کرنے کے لیے ہے۔ واقعہ ہم نے یہی ختم کرنا ہے، بس یہ ہے کہ آخری وقت میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتمام حجت کے لیے انہیں خطبہ دیا، جو آج بھی البدایہ والنہایہ میں کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں حسین ابن علی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پالا ہے، مجھے کندھے پر اٹھایا ہے۔ میرے والد کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میری والدہ کا نام سیدہ زہرا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ میرے والد کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا شعر ہے۔ لہذا جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ تمہارے سامنے کون ہے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ میں وہی حسین ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تم میں سے کسی کے لیے رسول اللہ نے نہیں فرمایا، میرے لیے فرمایا۔ آج روئے زمین میں رسول اللہ کا نواسا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو سامنے آئے۔ میرے نسب سے جیسا پاکیزہ نسب کسی کا نہیں ہے، میرے والد جیسے پاکیزہ والد کسی کے نہیں، میری والدہ جیسی پاکیزہ والدہ کسی کے نہیں، اور میرے نانا جیسے نانا کسی کے نہیں ہیں۔ اگر کسی کے ہیں تو آؤ میرے سامنے۔ ہاں، اگر تم میرے وقار کو سمجھ نہیں سکتے، میرا مقام و مرتبہ جان نہیں سکتے، جاؤ صحابی رسول موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر سے پوچھ لو، عبداللہ ابن عمر سے پوچھو، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، انس بن مالک سے پوچھو، جابر بن عبداللہ سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ حسین کس کا نام ہے۔ یا آپ نے اتمام حجت کر دیے، اس کے باوجود وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، سوائے حر بن یزید کے کوئی اس طرف نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آج ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، ہماری آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں، اور ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ ان کے سامنے حسین ابن علی کھڑے تھے، اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دنیاوی لالچ سامنے آ جائے تو انسان حق دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے اور حق سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ بہرحال امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب پیغام کیا ہے؟ بس 2 لفظوں میں پیغام سماعت فرما لیجئے۔ پیغام کیا ہے؟ واقعہ کربلا ہم نے پہلے کہا تھا ہم نے بیان کرنا ہے، یہ کافی طویل ہے، ایک نشست میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اب ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ایک پیغام تو یہ ہے کہ دنیا داری سے اپنے آپ کو نکالیے اور دینداری اپنے اندر جاری کیجیے۔ اپنے مزاج میں دینداری لائیے، اپنی مزاج سے سرکشی کو نکالیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے، آپ کی نظر جھک جانی چاہیے، آپ کی گردن جھک جانی چاہیے۔ وہ رسول اللہ کے نواسے کو دیکھ کر بھی ان کی گردنیں نہ جھکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر دنیا داری پیوست ہو چکی تھی۔ لہذا دینداری پہ آئیے، اور کسی بھی معاملے میں جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی مصلحتوں کو مت دیکھیے، اپنے فوائد کو نہ دیکھیے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا، امام مسلم کی حدیث ہے، حضرت رافع بن خدیج صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کھیتی باڑی کرتے تھے اور زمین کرائے پر دیتے تھے، کہ کوئی بھی میری زمین پر کھیتی باڑی کر لے، جتنا اناج اٹھے گا اس میں سے آدھا یا 3/1 یا 4/1 جو بھی ہے حساب، جو وعدہ ہو گیا اس کے مطابق وہ اناج میرے لیے ہوگا، باقی اناج جو بوئے گا اس کے لیے ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم زمین کرائے پر دیتے تھے۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں اپنی زمین میں ہی تھا، میرے 2 چاچا آئے جو صحابی رسول تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب تک تو فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن آج رسول اللہ کا وہ فرمان ہم سن کے آئے ہیں کہ اس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ پھر امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارا نقصان ہوگا، اس کے بعد آپ نے فرمایا لیکن رسول اللہ کی وفاداری اس سے بڑھ کے ہے کہ دنیا کا ہمارا نقصان ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کیا نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ زمین کرائے پر نہ دو، یا تو زمین پر خود ہی کھیتی باڑی کرو یا یوں ہی چھوڑ دو یا بیچ دو، زمین کرائے پر نہ دو۔ یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین کرائے پر دینے سے روک دی۔ اب کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کا دور آیا، تو یہ روایت چلتے چلتے عبداللہ ابن عمر کے کانوں تک پہنچی۔ بہت ساری زمینیں تھیں جو ابن عمر نے کرائے پر دی ہوئی تھی،
جب رافع بن خدیج کی روایت پہنچی نا کہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین کرائے پر نہ دو، تو ابن عمر نے رافع بن خدیج کو بلایا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سننے والے سے سنا ہے، اپنے چچاؤں سے سنا ہے، انہوں نے یہ بیان کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سوچنے لگے اور کہنے لگے حیرت کی بات ہے، میں نے زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، میرے کانوں تک یہ پیغام نہیں آیا، میں نے کانوں تک نہیں سنا۔ پھر اس کے بعد آپ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہوا ہو اور میں نے نہ سنا ہو، لہذا جب رسول اللہ کا فرمان مجھ تک پہنچ گیا ہے آج سے زمین کرائے پر نہیں دوں گا۔ تو کہتے ہیں سالوں میں لاکھوں کا نقصان کرتے تھے فقط اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا، حالانکہ اس فرمان کے مطابق عمل بھی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے اور فقہاء کرام نے فرمایا زمین کرائے پر دے سکتے ہیں، لیکن ایک حدیث پہنچ گئی تھی، اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے رافع بن حدیث نے بھی اپنی دنیاوی منافعات کو چھوڑا اور ابن عمر نے بھی دنیاوی منافع کو چھوڑ دیا، فقط اس لیے کہ جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے، جہاں تیرا نام آیا وہیں اپنی جبی جھکا دی۔ بس یہی ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا پھر مصلحت نہیں دیکھیں گے، پھر دنیا داری نہیں دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اب وفاداری کس کے ساتھ کی جائے، دنیا داری کے ساتھ کی جائے یا رسول اللہ کے فرمان سے کی جائے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے واقعہ کربلا سے۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ کل عاشورے کا دن ہے، کل ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ کل کا روزہ رکھنا ہے، کل قرآن خوانی کرنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، اور عصمت سرما کے بارے میں بھی کہا گیا۔ عصمت ایک سرما ہوتا ہے، وہ اگر اس عاشورے کے دن اگر کوئی لگائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر پورے سال اس کی آنکھیں دکھیں گی نہیں۔ اگر وہ مل جائے عصمت سرما تو وہ لگائیں، اور پھر تیسرا چوتھا کام یہ کریں کہ عاشورے کے دن ہمارے علماء کرام نے فرمایا عاشورے کے دن جو نہائے گا پورے سال تک صحت و عافیت سے رہے گا۔ عاشورے کے دن خود امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روح البیان میں بھی اس کو لکھا، اور امیر اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا کہ عاشورے کا دن جو غسل کرے گا پورے سال ہر طرح کی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اور پھر اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سال کا یہ ایک دن واحد ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے پانیوں میں آب زمزم ملا دیا جاتا ہے۔ اتنا آسان نہیں اس کو ہضم کر لینا ہے، سارے دنیا کے پانیوں میں آب زمزم ملا دیا جاتا ہے۔ بھائی ہم تو ماننے والے ہیں، ہم جن کے مرید ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، اختلاف کرنے والے نہیں ہیں، بس فرمان آ جائے اور شریعت کے خلاف نہ ہو ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے تو ہضم کرنا آسان ہے اس لیے کہ ہمارا ہاضمہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن جو ہر معاملے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں ان کے لیے معاملہ ایسا ہے، یہ کیسے ہاؤ کین پاسبل، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ساری دنیا میں آب زمزم مل جائے، ساری دنیا کے پانیوں میں مل جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پھر وہ اپنا مزاج چلاتے، اپنا دماغ چلاتے، اپنی رائے دیتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں لہذا یہ ناممکن ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ یہ ہمارے فقہاء کرام اور ہمارے صوفیاء کرام نے بیان کیا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ یہ پانی ملتا ہے، ہم نے اگر دیکھا نہیں ہے لیکن بہرحال جب انہوں نے کہہ دیا تو ملتا ہے۔ لیکن وہ جن کے دل میں شک ہے ان کے لیے بھی ایک پھکی ہے، ہمارے لیے بھی بہت ہاضمے کی پکی، وہ بھی لے لیجئے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا، اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں یہاں، اب اس کی دلیل میں کوئی بھی بیان کرے گا تو مجھے سن کے ہی بیان کرے گا انشاءاللہ۔ امام بیہقی نے امام زوائد مجمع الزوائد میں لکھا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، دسترخوان لگا ہے اور انار کھا رہے ہیں۔ انار سمجھتے ہیں نا، رمان اسے عربی میں کہتے ہیں۔ انار کھا رہے ہیں، انار کھانے کے بعد چند انار کے دانے گر گئے تو آپ اسے بھی اٹھا کر کھانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ انار آپ نے کھا لیا، اب یہ دانے اٹھا کر کھانے سے کیا معاملہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہر ایک انار کے اندر جنت کا ایک انار کا دانہ ہوتا ہے۔ تو بس جس طرح دنیا کے ہر انار کے اندر جنت کا ایک دانہ آ سکتا ہے، ویسے ہی عاشورے کے دن ساری دنیا کے پانیوں میں آب زمزم آ سکتا ہے۔ اب تو شک کی جگہ نہیں ہے نا، لہذا کل کا دن ڈھول بازوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے
اور ادھم بازی سے بچانا ہے، ٹھیلے میلے سے بچانا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ المبین۔